السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم اس چیپٹر میں سطح مرتفع پڑھیں گے کہ سطح مرتفع جو ہیں وہ پاکستان میں کتنی ہے۔ سطح مرتفع جو ہے پاکستان میں وہ دو ہیں، ایک سطح مرتفع پوٹو اور سطح مرتفع بلوچستان۔ جو سطح مرتفع ہوتی ہے وہ اس کو انگلش میں پلیٹیو کہتے ہیں، مطلب وہ ریتلی زمین ہوتی ہے، کٹی پٹی ہوتی ہے، وہ پلین بالکل نہیں ہوتی میدانوں کی جیسے، بلکہ وہ ریتلی ہوتی ہے۔ جیسے کہ کبھی اب اسلام وغیرہ میں گئے ہوں تو وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو سطح مرتفع پوٹوار میں اسلام آباد بنایا گیا ہے تو وہاں کی زمین آپ نے دیکھی ہوگی ریتلی ہے اور اونچی نیچی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں سطح مرتفع پوٹوار۔ سطح مرتفع پوٹوار جو ہے وہ کوہستان نمک کے شمال میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ اس کی زیادہ بلندی 600 میٹر تک ہے اور اس کے اندر ان سطح مرتفع میں کافی زیادہ معدنیات بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ سطح مرتفع پوٹوار میں چونا، کوئلہ، معدنی تیل کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ پاکستان اپنی معدنی تیل کی ضروریات کا کچھ حصہ یہاں سے پورا کرتا ہے۔ سطح مرتفع کی سطح جو ہے وہ بے حد کٹی پھٹی ہے۔ دریائے سوا اس کا مشہور دریا ہے۔ آپ سطح مرتفع بلوچستان کو دیکھتے ہیں۔ سطح مرتفع یہ جو ہے یہ کوہ سلمان اور کیتر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی 900 میٹر تک ہے، یعنی کہ اس کی بلندی سطح مرتفع پوٹوار سے زیادہ ہے۔ اس کے شمال میں ٹوبا کاکڑ اور چاگی کی پہاڑیاں ہیں۔ چاگی کی پہاڑیاں وہ ہیں جس میں پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ یہ سارا علاقہ بنجر ہے۔ اس کے مغرب میں ریت کا میدان ہے جس کو سرائے بلوچستان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کی سطح مرتفع۔ اب ہم تیسرے فزیکل فیچر کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ ہے میدان۔ یہاں پہ میدان سے مراد پلے گراؤنڈ نہیں ہے، بلکہ میدان سے مراد زرخیز زمین ہے، جس طرح ہمارے پنجاب کی ہے۔ ایک وسیع کم ڈھلوان دار نسبتاً ہموار سطح کو میدان کہتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں بہت سے پہاڑی سلسلے ہیں وہاں وسیع اور زرخیز میدان بھی پائے جاتے ہیں، جس کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جو ہیں وہ پہاڑوں سے زرخیز مٹی لا کے بنایا ہے۔ یہ ہمالیہ سے لے کے بحر یا عرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان اپنی زرعی ضروریات ان میدانوں سے حاصل کرتا ہے اور فاضل پیداوار کو برآمد کر کے زرعی مبادلہ بھی کماتا ہے۔ ان میدانوں کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: دریائے سندھ کا بحلائی میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان، ساحلی میدان اور ریگستانی یا صحرائی میدان۔ دریائے سندھ کا بحلائی میدان پنجاب پر مشتمل ہے۔ یہ میدان شمالی کوہستان نمک کے جنوب اور کوہ سلمان کے مشرق میں واقع ہے۔ بحلائی حصے کو 5 دریا سیراب کرتے ہیں، جن میں ستلج، راوی، چناب، جہلم اور سندھ شامل ہے، اس لیے اس کو پنجاب بھی کہتے ہیں، یعنی کہ 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اور یہ 5 دریا جب مٹھن کوٹ کے مقام پر جمع ہوتے ہیں تو وہ دریائے سندھ میں جا کے گرتے ہیں۔ مٹھن کوٹ جو ہے وہ راجن پور ڈسٹرکٹ جو ہے اس کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ دریائے سندھ میں سارے جو دریا ہیں وہ گرتے ہیں۔ وہاں سے دریائے سندھ کا زیریں میدان شروع ہوتا ہے۔ بحلائی میدان شمال کی طرف سے اونچا اور جنوب کی طرف سے ڈھلوان دار ہے، اس لیے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ڈھلوان دار ہے نا، اس لیے شمال سے جنوب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرف آتے ہیں جس طرف ڈھلوان کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف جانا۔ ان دریاؤں سے بہت ساری نہر نکال کر اس میدان کو سیراب کیا گیا اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے زرخیز ترین میدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب ان میدانوں میں چاول، گندم، کپاس، مکئی، گنے وغیرہ کی کاشت ہوتی ہے اور اس میں کافی دوابہ بھی ہیں، جیسے کہ باری دواب، رچنا دواب، چچ دواب اور سندھ ساگر دواب۔ دواب کس کو کہتے ہیں؟ دواب اسٹوڈنٹ 2 دریاؤں کے درمیان جو درمیانی جگہ ہوتی ہے نا خشکی کو، اس کو دواب کہتے ہیں۔ دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ مٹی کی تہ نشینی سے جو علاقہ بنتا ہے اسے بار کہتے ہیں، جو زراعت کے لیے بہت موزوں ہے، جیسے کہ نیلی بار، ساندل بار اور کرانہ بار وغیرہ۔ اس میدان کے مغرب میں دریائے سندھ اور سندھ کے درمیان تھل کا ریگستان ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کافی ڈیم بھی بنائے گئے، جیسے کہ وارسک ڈیم دریائے کابل پر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آتا ہے دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان مٹھن کوٹ سے نیچے دریائے سندھ ایک بہت بڑے دریا کی مانند اکیلا بہتا ہوا بحر عرب میں جا گرتا ہے۔ اس سارے علاقے کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہتے ہیں، یعنی کہ مٹھن کوٹ سے نیچے جو بھی علاقے آتے ہیں اس کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہتے ہیں۔ یہ بھی زرخیز مٹی کا میدان ہے اور یہاں بارش کم ہوتی ہے۔ بھلائی حصے کی طرح بے شمار جو نہریں یہاں پہ نکالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ
اس میں بیراج بھی ہوتے ہیں، بیراج بھی بنائے گئے ہیں جس سے نہریں نکالی گئی ہیں، اور یہاں پہ بھی کپاس، چاول، گندم، گنا اور مکئی وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ساحلی میدان۔ پاکستان کے جنوب میں ساحلی میدان بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ یہ میدان مشرق کی طرف چوڑے اور مغرب کی طرف پہاڑوں کی وجہ سے محدود ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ساحل بہت خوبصورت ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بہت ساری بندرگاہیں بھی ہیں، جیسے کہ کراچی، پورٹ قاسم، گوادر کی بندرگاہیں ہیں، یہ بھی انہی ساحلوں پہ واقع ہے۔ اور اگر حکومت اس کے اوپر یعنی کہ سرمایہ لگائے تو اس کی سیاحت کے لیے استعمال کرے تو کافی زیادہ مالا پاکستان کما سکتا ہے۔ اب گوادر جو پورٹ ہے اس میں پیسہ لگایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو گوادر پورٹ سے کافی زر مبادلہ حاصل ہوگا فیوچر میں۔ آگے ریگستانی یا صحرائی میدان۔ ریگستان کیسے کہتے ہیں؟ ایسا علاقہ یہاں پہ سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے کم ہو، صحرائی علاقہ کہلاتا ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا علاقہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ریگستان یا صحرا ہے۔ دریائے سندھ کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے، جس کے بڑے حصوں کو نہروں سے سیراب کیا گیا ہے۔ اس طرح بہاول نگر کے جنوب میں چولستان کا ریگستان ہے، جو بھارت کے علاقے راجستھان کے صحرا سے جا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں تھر کے ریگستان سے یہ مل جاتا ہے، تو یہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، تو اسی لیے یہاں کی فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے جو ہے وہ نہریں نکالی گئی ہیں۔ ویسے بھی یہ بات ہے کہ جو صحرا میں لوگ ہیں وہاں پہ آبادی کم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ پانی کی قلت ہوتی ہے اور زمین بنجر ہوتی ہے، تو خانہ بدوش جو ہوتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، اور یہاں پہ جو اونٹ ہے اس کو سواری کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور سہولیات ناپید ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جو اس کا چوتھا پاکستان کا فزیکل فیچر ہے وہ ہے وادیاں۔ وادیاں کیا ہوتی ہیں؟ اسٹوڈنٹ پہاڑوں کے درمیان اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ وادیوں کا علاقہ ہوتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے کہ گرمیوں میں جب میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں وہ شمالی علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، جیسے کہ ان وادیوں میں کاغان، سوات، لیپا، چترال، ہنزا، وادی نیلم، مری، ایوبیہ، نتھیا گری اور زیارت وغیرہ ہیں۔ حکومت ان علاقوں کو کافی ترقی دے رہی ہے تاکہ ان کی سیاحت سے زر مبادلہ کمایا جا سکے، نیز اس طرح ان علاقوں میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس کے اندر ہم لوگوں نے سطح مرتفع پڑھا، اس کے بعد ہم لوگوں نے میدان کے بارے میں پڑھا اور وادیوں کے بارے میں پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔